اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو دین سے دنیا۔ آج کا ٹاپک ہے سورہ مزمل، جو کہ سورہ نمبر 73 ہے۔ اس میں 2 رکوع کے ساتھ 20 آیتیں ہیں، جو کہ ایک مکی صورت ہے۔ حالانکہ اس کے دونوں رکوع الگ الگ زمانے میں نازل ہوئے ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر 1 سے 19 آیتیں ہیں۔ اگر اس رکوع کے سینٹرل تھیم کی بات کریں تو اس میں 3 کی پوائنٹس نظر آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کریں، تاکہ آپ کے اندر نبوت کے بھار عظیم کو اٹھانے اور اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی قوت پیدا ہو۔ دوسرا یہ کہ اس میں حکم دیا گیا ہے کہ تہجد کی نماز میں آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اب اس ارشاد سے خود بخود کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس وقت قرآن کا کم سے کم اتنا حصہ تو نازل ہو چکا تھا کہ اس کی طویل قرأت کی جا سکے۔ تیسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی ذاتیوں پر صبر کرنے کی تلقین دی گئی ہے، اور مکہ کے کافروں کو عذاب کی دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رکوع اس زمانے میں نازل ہوا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت عام کر چکے تھے اور مکہ میں آپ کی مخالفت زور پکڑے ہوئے تھی۔ آج ہم رکوع نمبر 1 کا ہی مطالعہ کریں گے۔ یہاں میں نے کچھ سیگمنٹس کو ٹاپک وائز ڈیوائڈ کر لیا ہے، اس سے میمورائز کرنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ پہلی 7 آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ جس بڑے عظیم کام کا بوجھ آپ پر ڈالا گیا ہے، اس کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس کی عملی صورت یہ بتائی گئی ہے کہ رات کو اٹھ کر آپ آدھی رات یا اس میں کچھ کم یا کچھ زیادہ نمازیں پڑھا کریں۔ تو چلیے رکوع نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا، یا کے معنی ہوتا ہے اے۔ جب کسی سے مخاطب ہو کر بات کرتے ہیں تو یا کا استعمال کرتے ہیں۔ ایہا یعنی تم، مزمل یعنی کپڑے یا کسی چادر میں خود کو لپیٹ کر، یا ایہا المزمل یعنی اے چادر میں لپیٹ کر سونے والے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب یہ وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو چادر لپیٹ کر سو رہے تھے یا اس وقت چادر لے کر سونے جا رہے تھے۔ قم یعنی کھڑے ہو، لیل یعنی رات، الا سوائے، قلیلا تھوڑی، قم اللیل الا قلیلا یعنی رات کو نماز کے لیے کھڑے رہو مگر پوری رات نہیں۔ اب یہاں اس سے 2 معنی نکلتے ہیں، یا تو پوری رات نماز میں کھڑے رہو بلکہ بس تھوڑا سا حصہ سو، اور دوسرے معنی سے یہ نکلتا ہے کہ ساری رات نماز میں ہی مت کھڑے رہو بلکہ تھوڑا سا حصہ آرام بھی کرو۔ نصفہ اور آدھا، او یا اوینکس کچھ کم، منہ اس میں سے، قلیلا تھوڑا۔ نصفہ اوینکس منہ قلیلا، تھوڑی رات یا آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر دو یا اس سے کچھ بڑھا دو۔ او یا زد جوڑ دو، علیہ اس میں، ورتل اور پڑھ لیا کرو قرآن ترتیلا ٹھہراؤ کے ساتھ۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو باقاعدہ ٹھہر کر پڑھ لیا کرو۔ یہاں یہ کہنے سے مراد ہے کہ آدھی رات میں سے کچھ حصہ اس میں اور جوڑ دو یا اس میں سے کچھ گھٹا دو۔ کل ملا کر پریفرنس آدھی رات کو نماز میں کھڑے رہنے کے لیے دی گئی ہے، اور قرآن کو اس طرح سے پڑھو کہ اس میں ٹھہراؤ ہو، اسے جلدی اور روانگی سے پڑھنے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ ایسے انداز میں پڑھا جائے کہ انسان کے ذہن پر اپنا اثر ڈالے۔ انا بے شک، سنلقی اتارا گیا ہے، علیکا تم پر، قولا ثقیلا بہت ہی بھاری لفظ۔ انا سنلقی علیکا قولا ثقیلا، ہم نے عنقریب تم پر ایک بھاری حکم نازل کیا ہے، بے شک ہم تم پر بہت ہی بھاری بات عنقریب نازل کرنے والے ہیں۔ اب یہاں بھاری لفظ سے مطلب قرآن کے نزول سے ہے، جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ زید بن ثابت سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
وحی نازل ہوئی اور وہ اس وقت اپنا سر ان کے جانوں پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت انہیں اپنے پیر پر اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ مانو کہ وہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ اسی طرح اماں عائشہ بتاتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ وہ وقت بہت سردی کا تھا، تب بھی ان کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وحی کا نازل ہونا ایک بہت بھاری اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اِنَّا بے شک ناشئۃ اللیل رات کا اٹھنا ہی اشد بہت مشکل ہے، وَأَطْوَعُ اور بہت ہی کارگر ہے، وَأَقْوَمُ اور بہت مناسب وقت قیلا لفظ کے لیے۔ اِنَّا ناشئۃ اللیل ہی اشد وَأَطْوَعُ وَأَقْوَمُ قیلا یعنی بے شک رات کا اٹھنا دل کو مضبوط کرنے کے لیے انتہائی مناسب اور بات کو بہت درست کرنے کے لیے صحیح وقت ہے۔ اِنَّا بے شک لَکَ تم پر فی النہار دن میں سبحًا بہت سارے کام طویلا ہوتے ہیں۔ اِنَّا لَکَ فی النہار سبحًا طویلا بے شک دن کو تمہارے لیے بہت بڑے بڑے گلے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 8 سے 14 تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ سب سے کٹ کر صرف اسی خدا کے ہو جاؤ جو ساری کائنات کا مالک ہے، اپنے سارے معاملات اسی کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائیں۔ مخالفین جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان پر صبر کریں اور ان کے منہ نہ لگیں اور ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیں کہ مخالفین سے اب وہی نپٹے گا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ اور یاد کرو نام ربک اپنے رب کا، وَتَبَتَّلْ بہت ہی عاجزی سے، الیہ تبتیلا اس کے لیے، پوری طرح سے اس کے ہو کر اس کے لیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا تو تم اپنے پروردگار کا نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ رب المشرق والمغرب مالک ہے مشرق اور مغرب کا، لا الہ نہیں ہے خدا، الا سوائے، ہوا اس کے، فاتخذہ تو بنا لو اس کو، وکیلا اپنا وکیل۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بنا لو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ اور صبر کرو اس پر، مَا یقولون جو بھی کہتے ہیں یہ لوگ، وَاہْجُرْہُمْ اور نظر انداز کرو، حَجْرًا جَمِیلًا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا یقولون وَاہْجُرْہُمْ حَجْرًا جَمِیلًا اور جو کچھ بھی یہ لوگ کہا کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور ان سے الگ تھلگ رہا کرو۔ قرآن میں اس طرح کی ہدایت دینا کہ آپ ان انکار کرنے والوں کو جواب نہ دیں، یہ اس لیے تھا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی کوئی کمزوری یا بزدلی ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، جبکہ نبی کریم حسن سلوک کے سراپا تھے۔ وَذَرْنِی اور چھوڑ دو، وَالْمُکَذِّبِینَ انکار کرنے والوں کو، اولی النعمت اور انہیں کچھ آرام اٹھا لینے دو، وَمَہِّلْہُمْ اور انہیں کچھ سانس لینے دو، قلیلا تھوڑی۔ وَذَرْنِی وَالْمُکَذِّبِینَ اولی النعمت وَمَہِّلْہُمْ قلیلا یعنی مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو دولت مند ہیں دنیا کی دولت سے چھوڑ دو اور انہیں ذرا سی اور مہلت دے دو۔ یہاں سے 2 سیگمنٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں سیگمنٹس میں دیکھیے کچھ ورڈز ریپیٹڈلی یوز کیے گئے ہیں، تو انہیں میں نے ایک ایز اے لنگوسٹک ہنٹس کی طرح نوٹ کر لیا ہے، جس سے مجھے میمورائز کرنے میں کافی آسان ہو رہا تھا۔ یہ دیکھیے یہاں قلیلہ لفظ 2 بار آیا ہے، اسی طرح سے انا 3 بار ریپیٹ ہوا ہے، اور ان دونوں آیتوں میں اللہ کا ذکر یعنی رب کا ذکر 2 بار ہوا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَرَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ اس طرح سے آپ اسے دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو پچھلی اور بعد کی آیتوں کو میموری کمپلیشن میں ایزی ہو جائے گا۔ اس کے آگے آیت نمبر 15 سے 19 تک مکہ کے ان لوگوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کر رہے تھے
انہیں وارن کیا گیا ہے کہ ہم نے اسی طرح تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجا ہے جس طرح سے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو جب فرعون نے اللہ کے رسولوں کی بات نہ مانی تو اسے کس طرح کے انجام سے نپٹنا پڑا۔ اگر تم اس رسول یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانو گے، اگر فرض کر لو کہ دنیا میں اگر تم پر کوئی عذاب نہ آیا تو قیامت کے دن کفر کی سزا سے کیسے بچ پاؤ گے؟ انا بے شک، لدینا ہمارے ساتھ، انکالن بیڑیاں، و جہیما اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ انا لدینا انکالن و جہیما، بے شک ہمارے پاس ہیں بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ جو کہ ان انکار کرنے والوں کے لیے ہیں۔ وطعامًا ذا غصّۃٍ، اور ایسا کھانا ذا جو غصّۃٍ اٹکے گا، وعذابًا علیما اور ایسا عذاب ایسی سزا جو ہے بہت دردناک۔ وطعامًا ذا غصّۃٍ وعذابًا علیما، یعنی ہمارے پاس ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹکنے والا ہے اور ایسا عذاب جو بہت ہی دردناک ہے۔ اس قول سے اللہ تعالیٰ ان انکار کرنے والوں کو ڈرا رہے ہیں کہ وہ غلطی پر ہیں۔ ان کے انکار کرنے سے ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، ان آیتوں میں بیان کیا گیا۔ یوما، اور اس دن، ترجفو لرزے گا، ارض زمین، والجبال اور پہاڑ، وکانت الجبال ہو جائیں گے پہاڑ، کثیبم بالو کا ڈھیر یعنی ریت کا ڈھیر، مہیلا بھربھراتے ہوئے۔ یوما یرجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبم مہیلا، اور اس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرانے لگیں گے، لرز اٹھیں گے، اور پہاڑ پہلے تو کچھ ایسے ہو جائیں گے جیسے بھربھراتی ہوئی ریت، اور اس لرزے سے ریت کے ٹیلے ڈھہ جائیں گے۔ انا بے شک، ارسلنا ہم نے بھیجا، الیکم تم پر، رسول یعنی کہ نبی جو آپ کو ہدایت دیں، شاہدن اور گواہ بنا کر بھیجا، علیکم تم تک، کما ارسلنا کما جس طرح، ارسلنا بھیجا تھا، الی فرعون جیسے فرعون تک بھیجا تھا، رسولا یعنی نبی۔ فرعون پر کون سے نبی آئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ مکہ والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ فعصا لیکن انکار کیا، فرعون نے، رسول کا، فاخذناہ تو ہم نے اسے آ پکڑا، اخذن وبیلا بہت ہی تباہی والی سختی کے ساتھ۔ فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا، یعنی جب فرعون نے انکار کیا رسولوں سے، ان کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے بھی سختی سے پکڑ لیا۔ سختی کیسی تھی؟ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے راستے کو پار کر رہے تھے، تب فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈبویا کہ وہ آج تاریخ تک دنیا میں عبرت کا نشان ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ تو کیسے بچا پاؤ گے، ان اگر کفرتم تم انکار کرو گے، یومن اس دن، یجعل الولدان شیبا جب بنا دے گا، ولدانا بچوں کو، شیبا گرے ہیئرڈ یعنی سفید بالوں والا، سفید بال بڑھاپے کی علامت ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، یعنی تم اس دن خود کو کیسے بچا پاؤ گے اگر انکار کرو گے تو جب وہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ السماء اور آسمان، منفطر بہ پھٹ جائے گا، کان وعدہ اور ہو کر رہے گا وعدہ پورا، مفعولا ٹو بی فلفلڈ۔ السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا یعنی قیامت کے دن، جیسا کہ ہم نے سورہ رحمان میں بھی پڑھا تھا،
تو اس دن اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ میرے ساتھ سورہ رحمان سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انا بے شک، ہاذہی یہی ہے، تذکرۃن تذکرہ یعنی نصیحت، من شاء تو پھر کون سی چیز، اتخذ جو تم لے سکو، الی ربہ سبیلا یعنی راستہ۔ انا ہاذہی تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ بہت بڑی نصیحت ہے، جو شخص چاہے اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کرے یا پھر انکار کرنے والوں میں سے ہی رہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے ان انکار کرنے والوں کو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے انکار کرو گے تو کس طرح جیسے فرعون کو اور اس کے لشکر کو عذاب میں گھیر لیا گیا، اسی طرح تمہیں بھی گھیر لیا جائے گا۔ اور یہ عذاب اگر دنیا میں نہیں آئیں گے تو دنیا کی بعد کی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ آپ بچ جاؤ گے، تب بھی آپ کو اس کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ تو یہاں سے دیکھیے اس طرح سے یہ پہلا رکوع مکمل ہو گیا۔ جو ورڈز ریپیٹیشن میں ہیں انہیں میں نے سرکل کر دیا ہے، اسے آپ اپنی طرح سے بھی نیمونک کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا رکوع جو آیت نمبر 20 ہے، انشاءاللہ اسے ہم اپنے نیکسٹ پارٹ میں کور کریں گے۔ If you find it a little bit helpful, please do like this video and share it and subscribe to my channel. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.